السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کی پرورش کریں، ان کی زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے تک ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق چلائیں اور ان کو سکھائیں۔ یہ زندگی بھر کا کام ہے۔ چنانچہ گزشتہ ملاقات میں عرض کر رہا تھا کہ پیدائش کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کان میں ایک کان میں اذان دیں، دائیں کان میں، اور بائیں کان میں اقامت کہیں، اور اس کے جو فوائد تھے وہ گزشتہ ملاقات میں عرض کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 7ویں دن اس بچے کے سر کے بال مونڈے جائیں، اور پھر اس کے بعد اس کے سر پہ زعفران گھول کر لگایا جائے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اور انہوں نے پھر حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بالکل اسی طرح کیا۔ پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا، یہاں تک ذکر ہوا گزشتہ ملاقات میں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب بچے 7 دن کے ہو جائیں تو 7ویں دن ان کا اچھا نام بھی رکھا جائے۔ اور آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوان شادی شدہ جوڑے، بچے اور بچیوں کا ذہن بنائیں کہ نام رکھنے میں ہمیں دین نے کیا تعلیمات دی۔ بہت وسیع فہرست ہے، کوئی چھوٹی فہرست نہیں، کوئی محدود فہرست نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ارشاد سے ایک اصول سکھایا کہ نام، بچے کے نام کی، بچی کے نام کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ، کہ باپ اپنی اولاد کو پہلا جو تحفہ دیتا ہے نا، وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ اسے چاہیے اس کا اچھا نام رکھے، اور یہ تحفہ اولاد کے لیے ایسا ہوتا ہے جو آخری سانس تک رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کا نام۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی باتیں بتائیں جن کا خیال رکھنا فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ نمبر 1 کہ اچھا نام کون سا ہوگا کہ جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر شرک نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ اسلام قبول کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں ان کی شرکیہ نام ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدل دیتے تھے۔ ایک طویل فہرست ہے صحابہ کے شرکیہ نام ہوتے تھے، جیسے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام زمانہ جاہلیت میں تھا عبد الشمس۔ عبد الشمس کا معنی سورج کا بندہ۔ جو لوگ اس وقت سورج کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، وہ پھر اس طرح کے نام رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر پھر عبد الرحمن رکھا۔ مشہور وہ ابو ہریرہ سے ہو گئے، عبد الرحمن نام رکھا ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نام بہت زیادہ پسند تھے، اور 2 ناموں پہ تو بہت ساری روایات موجود، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں رکھے۔ اپنے بھی بیٹے ہوئے قاسم، طاہر، طیب، ابراہیم، لیکن اپنے بچوں کے نام عبداللہ، عبد الرحمن نہیں رکھے۔ تو محدثین نے اس کی حکمت یہ لکھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتے تھے، سارے لوگ اسی طرح سب اپنے بچوں کے نام عبداللہ عبد الرحمن رکھتے، حالانکہ نام تو پہچان ہوتی ہے نا، تو سکھایا کہ مجھے پسند یہ ہیں، لیکن اپنے بچوں کے نام مختلف رکھتے۔ اور اسی طرح بہت سارے صحابہ ان کے نام عبد العزہ، عزہ بھی بدھ کا نام ہے، اس بدھ کا بندہ، تو یہ عبد العزہ نام اس دور میں بہت مشہور ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی نے اسلام قبول کیا، شرکیہ نام ہوتا تھا اس کے نام کو بدلا۔ تو پہلا ادب تو یہ سکھایا کہ بچوں کے نام میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اور چاہے وہ کسی زبان کا نام ہو، ضروری نہیں کہ عربی کا ہو، عربی کا ہو، کسی بھی زبان کا نام آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ آپ عربی میں نام رکھتے ہیں عطاء اللہ، عطاء اللہ، آپ اس کا پنجابی میں اگر ترجمہ کر کے نام رکھنا چاہیں تو اللہ دیتا، عطاء اللہ کا ترجمہ ہے، آپ اللہ دیتا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ دیتا کے ساتھ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے ورنہ شرک آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ عطاء اللہ کا سرائیکی زبان میں ترجمہ کریں تو اللہ ڈیوایا، اللہ ڈیوایا سرائیکی میں عطاء اللہ کا ترجمہ ہے، تو آپ اللہ ڈیوایا رکھ سکتے ہیں نام، کسی بھی زبان کا نام ہو لیکن اس میں شرک نہ ہو۔ نمبر 2، اس نام کا مطلب اچھا ہو، نام کا مطلب اچھا ہو۔ بہت سے لوگ نیٹ کے اوپر اور گوگل کے اوپر، فلاں کے اوپر تلاش کر نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، ظاہر ہے وہ مستند ذریعہ نہیں ہے، مستند ذریعہ نہیں ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے یہ جنت کے فرشتوں کا نام ہے، کہیں کچھ لکھا ہوتا ہے، اور عجیب و غریب نام ہوتے ہیں، نہ عربی لغت میں ان کا نام ہوتا ہے، نہ دین میں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں۔ تو ایسے ناموں سے بچنا چاہیے جو بالکل جو ہے نامعلوم قسم کے ہوں اور ان کا کوئی مطلب بھی نہ نکلتا ہو، ان سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام کے مطلب کا بہت دھیان رکھتے تھے، چنانچہ ایک صحابی نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام تھا مرہ، مرہ، میم رے ہے گول، مرہ کا معنی تھا کڑوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کڑوا نہیں ہوتا، نام بدل دیا۔ ایک خاتون تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام تھا عاصیہ، عین الف صاد یہ ہے، عاصیہ کا معنی نافرمان عورت، ایک ہوتا ہے الف سین یہ ہے، وہ نام ٹھیک ہے، آرزو رکھنے والی، امید رکھنے والی، وہ نام اچھا۔ عین الف صاد یہ نافرمان عورت، یہ عرب جو ہے نا لڑکیوں کے نام رکھتے تھے، یہ بڑے فخر سے نام رکھتے تھے، حالانکہ ان کو عربی کا ترجمہ آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا نام عاصیہ سے بدل کر جمیلہ رکھا، جمیلہ کا معنی خوبصورت لڑکی، خوبصورت عورت۔ تو نام کا مطلب اچھا ہو۔ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں کہ عربی، اردو، فارسی ڈکشنری آپ کے پاس ہو اور آپ اس میں دیکھیں کہ اس نام کے ایک چند مطلب غلط ہیں، چند مطلب صحیح ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات کہ ہم جب لغت دیکھتے ہیں، ڈکشنری دیکھتے ہیں، تو اس میں کچھ ناموں کا مطلب اچھا ہوتا ہے، کچھ ناموں کا مطلب غلط ہوتا ہے، تو آپ ان اچھے نام کے مطلب کی بنا پر وہ نام بچے کا رکھ سکتے ہیں، چاہے 2-3 ترجمے اس کے غلط ہوں۔ اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ حضرت عثمان، عثمان بڑا اچھا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، 2 بیٹیوں کے باری باری داماد بنے، اور ان کا لغت میں آپ نام دیکھیں تو 8 ترجمے آپ کو ملیں گے، عثمان کے 8 معنی عربی میں، لیکن ایک معنی بھی جو ہے وہ صرف اچھا ہے، ایک معنی، باقی سارے معنی ایسے ہیں کہ وہ بتا دی جائے تو لوگ نام ہی نہ رکھیں، یا لوگ ڈکشنری میں دیکھیں تو نام نہ رکھیں، جیسے عجیب و غریب ترجمے، اژدہے کا بچہ اور فلاں فلاں، اس طرح کا عثمان کا ترجمہ ہے۔ لیکن جب آپ اس کا اچھا معنی ایک دیکھیں گے، وہ ہے خوبصورت قلم، خوبصورت پین، قلم، بس ایک مطلب اچھا ہے، آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ تو 2 باتیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ اس نام میں شرک نہ ہو، نمبر 2 اس نام کا مطلب اچھا ہو، چاہے وہ کسی زبان کا ہو۔ بار بار میں عرض کروں گا عربی میں رکھنا ضروری نہیں ہے، خود یوسف قرآن حکیم میں نام آیا، پیغمبر کا نام ہے،
عربی کا نام ہی نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کا نام یوسف رکھا، بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام۔ یوسف کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، عبرانی زبان میں جب ہم عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے مزید، مزید اور زیادہ، یعنی اس کے بعد اللہ اور زیادہ اولاد دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھا تاکہ اللہ اور اولاد دے۔ اس سے محدثین نے ایک بات لکھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچے کا نام یوسف رکھ دیں تو اللہ اور اولاد دیتا ہے، کہ یوسف کا معنی مزید ہوتا ہے اور زیادہ اولاد دے۔ بعض لوگوں کو یہ نام اتنا، بعض علماء کو اتنا یہ نام پسند آیا کہ ان کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تو اس کا نام یوسف رکھا۔ مشہور بزرگ ہیں بہت بڑے، انتقال ہو گیا ان کا فیصل آباد میں، حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے ایک بیٹا ہوا تو اس کا نام رکھا یوسف، دوسرا بیٹا ہوا تو اس کا نام بھی رکھا یوسف۔ پہلے کا نام رکھا یوسف اول، دوسرے کا نام رکھا یوسف ثانی، پھر تیسرا پھر بیٹا ہوا تو اس کا نام رکھا یوسف ثالث، چوتھا بیٹا ہوا تو اس کا نام رکھا یوسف رابع، چوتھا۔ تو بعض لوگوں کو بعض نام پسند آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ تو چاروں بچوں کے نام یوسف، لیکن فرق کیسے کیا؟ پھر اسی طرح دو باتیں ہو گئی، ایک تو نام کا شرک نہ ہو، نمبر دو نام کا مطلب اچھا ہو، نمبر تین اس نام سے غیر مسلم نہ پہچانے جاتے۔ بہت اہم بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ذرا بھی مشابہت ہوتی تھی نا یہود و نصارہ کے ساتھ ناموں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام بدل دیتے تھے۔ اگرچہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں وہ نبی کا بھی نام ہو تب بھی وہ نہیں رکھتے تھے اس طرح۔ میں نے بہت ٹھہر ٹھہر کر بات کی کہ اگر گزشتہ آسمانی کتابوں میں وہ نبی کا نام بھی ہو نا تب بھی ہم مسلمان نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس سے غیر مسلم پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو بائبل کے اندر لکھا ہے جوزف، بالکل درست کہ جوزف جو ہے بائبل میں یوسف علیہ السلام کا نام ہے، لیکن ہم مسلمان اپنے بچے کا نام جوزف نہیں رکھیں گے، اگرچہ وہاں پیغمبر ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، ان کو بائبل کی زبان میں آئزک کہتے ہیں۔ جب تورات زبور انجیل پڑھا کرتا تھا، باقاعدہ امتحانات پاس کی اس کی، تو اس وقت ہمیں یہ سارا مطالعہ کرواتے تھے، تو اسحاق کو بائبل کی زبان میں آئزک کہتے ہیں۔ اب ہم اپنے بچے کا نام آئزک نہیں رکھیں گے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے حضرات یہاں موجود ماشاءاللہ ان کے بچے بچیاں باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، پھر باہر کے ملکوں کی فضا میں رہتے ہوئے وہ نام بائبل کے نام رکھتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں ماں باپ کو کہ جی ہم نے پیغمبروں کے نام پہ رکھے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام ان کو بائبل کی زبان میں ڈیوڈ کہتے ہیں، ڈیوڈ، لیکن ڈیوڈ عیسائی استعمال کرتے ہیں نام، اگرچہ پیغمبر کا نام ہے بائبل میں، لیکن مسلمان اپنے بچوں کا نام ڈیوڈ نہیں رکھیں گے، چاہے مراد بولیں کہ جی ہم پیغمبر کا نام رکھ رہے ہیں، نہیں، داؤد رکھنا پڑے گا، تاکہ وہ غیر مسلموں کی جو پہچان ہے نام سے جو پہچانی جاتی ہے وہ چیز نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے ڈاکٹر، یہاں کے الٹرا ساؤنڈ کے ڈاکٹر سالومن، عیسائی ڈاکٹر ہیں سالومن، سلیمان علیہ السلام کو بائبل کی زبان میں کہتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے بچوں کا نام سالومن نہیں رکھیں۔ میں نے چند ایک مثالیں دیں کہ اگر وہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی کا بھی نام ہونا اور اس سے غیر مسلم وہ نام رکھتے ہوں، غیر مسلم پہچانے جاتے ہوں، تو مسلمان وہ بچے کا نام نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بنیادی باتیں بتائیں، تین بنیادی باتیں، نام میں شرک نہ ہو، نام کا مطلب اچھا ہو، اور غیر مسلم اس نام سے نہ پہچانے جاتے، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، چاہے کسی زبان کا نام ہو، فارسی کا ہو، عربی کا ہو، اردو کا ہو، کسی بھی سرائکی کا ہو، کوئی نام ہو بچے کا رکھا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 7ویں دن بچوں کا عقیقہ کرتے تھے۔ اب یہاں ناموں کے بارے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مولانا ذرا حساب کر کے بتائیں، ماں کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، اس دن پیدا ہوا، اتنے بجے پیدا ہوا، تو اب اس کا حساب کر کے بتائیں ستاروں کے ذریعے، حساب کتاب کے ذریعے نام اچھا ہے کہ نہیں۔
یہ جو علم الابجد ہے، گنتی نمبرنگ کا علم، اور اسی طرح زائچوں کا علم، ستاروں کا علم، ٹائمنگ کا علم کہ جی اتنے بجے فلاں ستارہ، فلاں زحل ستارہ، یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی ذہن کی پیداوار ہے، انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ اس کا تعلق وحی الہی کے ساتھ بالکل نہیں، لہذا ان پر نہ یقین کرنا چاہیے، نہ بچوں کے نام رکھتے وقت ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جی حساب کر کے بتائے کون سا نام اچھا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک پہلو ناموں کے بارے میں اور آیا، اور وہ یہ کہ نام بھاری ہے، کیا نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی ذات پہ؟ دو باتیں، کیا نام کا اثر ہوتا ہے بچے کی ذات پہ؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، جی ہاں۔ آپ کسی کا نام شریر رکھ دیں، شریر، نعوذ باللہ کسی کا نام خبیث رکھ دیں، بشرطے کہ اس کو ترجمہ مطلب آتا ہو اس کا، کہ شریر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور خبیث کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب خبیث کی جو ضد عربی میں وہ طیب ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں، ایک اور بڑا پہلو ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں آتا ہے۔ بھئی قرآن میں لفظ خبیث آتا ہے لیکن آپ وہ نام نہیں رکھیں گے، اس کا ترجمہ برا ہے۔ قرآن میں تو فرعون کا نام بھی ہے، حامان اور قارون کے نام بھی ہیں، تو وہ نام بھی نہ رکھے جائے، ان ناموں سے بھی بچا جائے اگرچہ قرآن کے اندر موجود ہوں۔ کیا ناموں کا اثر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اگر مطلب پتہ ہوگا تو یقیناً اس کا اثر ہوگا، یقیناً اس کا اثر ہوگا۔ اور نام بھاری ہوتا ہے کہ نہیں، یہ باتیں بھی انسانی ذہن کی پیداوار ہیں۔ کوئی نام بھاری نہیں ہوتا، نہ ہلکا ہوتا ہے نہ بھاری ہوتا ہے۔ بچہ بہت ضد کرتا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہے، اگر انسان اپنی تسلی کے لیے، ذہنی تسلی کے لیے نام بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ذہنی طور پر یہ سوچ لینا کہ اس کا یہ نام بھاری ہے، جب سے پیدا ہوا بیمار رہتا ہے، اس کا نام بدلو، یہ چیز بھی دین کے مطابق نہیں ہے، یہ بھی چیز دین کے مطابق نہیں ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش ہو جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض نام ہوتے ہیں ایسے جو کہ ہمارے معاشرے میں رکھے جاتے ہیں لیکن ذو معنی قسم کے ہوتے ہیں، اس سے غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک صاحب نے پوچھا میرے سے کہ میں اپنی بیٹی کا نام ایمان رکھنا چاہتا ہوں، ایمان رکھنا چاہتا ہوں تو کیا میں رکھ لوں؟ میں نے کہا بہت اچھا مطلب ہے، ایمان کا معنی یقین رکھنا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تو ایمان نام اچھا ہے۔ لیکن میں نے کہا کسی وقت آپ کی بچی جو ہے وہ نہ ہو موجود تو آپ بیوی سے پوچھیں ایمان ہے، بیوی کہ نہیں۔ تو میں نے کہا بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے کچھ اور معنی بھی نکل سکتے ہیں، تو ایسے ناموں سے بھی بچنے کی کوشش ہو جائے۔ اسی طرح نک نیم نام رکھنا، نک نیم پیار بھرے نام رکھنا جائز ہے، جائز ہے۔ آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، بخاری کی حدیث ہے کہ کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یا عائشو کہہ کر پکارا، یا عائشو کہہ کر پکارا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، بخاری شریف کی حدیث۔ تو پیار سے نام بدل دینا، نام کو تھوڑا سا گھما لینا جس سے مطلب نہ بدلے، درست اور جائز، درست اور جائز۔ لیکن بچوں کے نام نک نیم پیار سے نام ڈال دینا جائز ہے، ان سے پکارنا بھی جائز ہے بشرطے کہ اس کا مطلب غلط نہ ہو۔ لیکن اور بعض بالکل بے معنی ہوتے ہیں، بالکل بے معنی ہوتے ہیں، گو ببلی فلاں فلاں، بالکل بے معنی ہوتے ہیں لیکن پیار سے لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں، تو نام کو بگاڑنے سے بچیے۔ نک نیم رکھنا جائز ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے اور اس نک نیم سے وہ چڑھنے لگے تو پھر وہ نام لینا جائز نہیں ہے، پھر وہ نام لینا جائز نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے سرجن، میں اس کی بات مثال بھی دوں گا، بہت بڑے سرجن ہیں، ان کے ایک دوست آ گئے، وہ وارڈ میں معائنہ کر رہے تھے، اسٹاف ڈاکٹرز وغیرہ سارے ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایک دوست ان کے آئے، وارڈ میں داخل ہوئے تو کہنے لگے وہ گوگی کی حال ہے تیرا؟ وہ سارا پھر ان ہاتھ جوڑے کہ یہ ہسپتال ہے، میری ایک عزت ہے، یہاں بچپن کے نام نہیں پکارنے، یہاں
تو وہ اب دیکھیے وہ بندہ چڑھا، ناراض ہوا. اب بچے ہمارے میٹرک تک تو نک نیم برداشت کر لیتے ہیں، میٹرک تک نک نیم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد جب وہ چڑھنے لگے نا اس نام سے، پھر اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، پھر وہ نہ لیا جائے، کیونکہ اب اس کو ناپسند ہونے لگا. یہ اللہ نے قرآن مجید میں منع کیا اس چیز سے، سورہ حجرات میں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لا تنابزوا بالالقاب، تم برے القاب کے ساتھ نہ پکارو. جب تک وہ چڑھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نام لے لے آپ نک نیم، جب وہ چڑھنے لگے پھر اب یہ برا لقب ہو گیا، اب اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. تو ہم بچپن ہی سے اپنی اولاد کی جو تربیت ہے اس کو اس انداز سے لے کر چلیں کہ اس کا نام رکھنا ہے تو وہ بھی اسلامی تقاضوں، دینی تقاضوں کے مطابق. اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا، جس کے آداب انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اللہ نے توفیق دی. اللہ رب العزت ہمیں بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.